جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گروپ والوں کو سب کو سلام کیا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، یہ جو اسیر صاحب ہیں، ان سے میرا ایک دفعہ گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں سنی ہوں، اہل سنت میں سے ہوں، اور ہاں میرے جو ہے وہ یعنی اسحاق چالوی کے ساتھ کچھ ان کے عقائد بھی ملتے جلتے ہیں، تو میں ان کے عقائد سے مکمل واقف نہیں ہوں کہ ان کے عقائد میں کوئی کفر ہے یا نہیں، اس لیے میں نے اسلام سب گروپ والوں کو کیا ہے۔ جی اور تم نے کیا مناظرہ کرنا ہے؟ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے۔ میرے مناظرے تمہارے بڑے بڑے علماء کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، کسی نے دیکھنے ہو تو میں لنک لگا دیتا ہوں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پری میرے ساتھ 2 ہفتے بات کرتا رہا، مناظرہ کر کے وہ مکر گیا، میں نے اس کی وائسز وائرل کی۔ علی معاویہ فخر الزمان ابروہی میرے ساتھ 4 دفعہ مناظرے کر کے باغی مان کر معاویہ کو گروپ سے بھاگا، میں نے اس کے منہ سے نکلوایا ہاں بھی وہ باغی ہے۔ تم ان سے بڑے عالم ہو تو آ جاؤ میدان میں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے ساتھ میں نے مناظرہ کیا ہے، اور اس کے شاگرد نور پوری کو میں ہر روز چیلنج کرتا ہوں اس کے پی ایم میں، وہ بھگوڑا اپنے استاد کی طرح بھاگا ہوا۔ میں نے تو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے ساتھ مناظرے میں اس کے پڑکشے اڑا کے رکھ دیے۔ نہیں یقین تو بتاؤ، میں بھی لنک لگا دیتا ہوں، بھیجتا ہوں ایسے سوال پہ سوال۔ میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بد دعا دی، خلیفہ راشد نے اسے واجب القتل جان کر قتل کرنے کے لیے ہے، تمہارا سیدنا کیسے ہو گیا؟ چل چلے، تو اگر اس کے واقعہ کیا ہے تو کسی صحابی کے متعلق ایسے ہیں گمراہ کن ہیں، تو پھر تو ہمارے لیے صحابہ کرام سے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ میں نے ان سے پہلے ایک گروپ کے اندر نے فکر اسحاق کے گروپ کے اندر مجھے ایڈ کیا تھا، تو ان سے بات ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں جی ہم کسی صحابی کے متعلق تان دراز نہیں کرتے، اور نہ کسی کو کافر کہتے ہیں۔ تو میں نے تبھی کہا کہ اگر ایسی کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو مشکل نہیں ہے، پھر تو ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے نا کسی کو بھی۔ تو اگر واقعی کسی صحابی کے متعلق ان کے جہنمی ہونے کا عقیدہ ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ خود ان کی عقائد گمراہی پہ مبنی ہے۔ میرے ہم تم لوگوں کے سلام کے لیے بیٹھے نہیں ہوئے، تم نہیں سلام کرتے نہ کرو۔ میرے عقائد جیسے بھی ہیں میں قرآن اور حدیث سے اپنی ہر بات ثابت کرتا ہوں، میں منکرین حدیث نہیں ہوں۔ آپ لوگ تو حدیث کی حجت کے اوپر پہلے بات کریں نا، آپ لوگ تو حدیث کے ہی منکر ہیں۔ متواتر حدیث واہ امار تک تلق فیت الباغیہ، آج تک تم نے جواب دیا، تم نے کہا جی فیہ باغیہ مدرج الفاظ ہے، ثابت نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر حدیث پڑھو، باقی بچتا کیا اس میں؟ واہ امار، بس 2 لفظ، آج تک تم نے جواب دیا، ہماری باتوں کا جواب دو۔ متواتر حدیث کے منکر اور تم لوگ منکرین حدیث کہہ کے تمہیں مخاطب کرنا چاہیے۔ ہم تو معاویہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو حضرت علی کا عقیدہ تھا، اس کو قتل کر دو۔ علی جسے واجب القتل سمجھ کر گھر سے نکلے فوجیں لے کر قتل کرنے کے لیے، تم لوگوں کا سیدنا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی رٹ چھوڑو، معاویہ کا نام کس نے صحابہ کرام رکھا؟ حضرت علی معاویہ کو قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہی کیا کہ معاویہ باغی ہے۔ ہم نے تو وہ الفاظ معاویہ کے لیے کہے ہیں، گمراہ کن گمراہ کن، کیا گمراہ کن؟ معاویہ کی ہم کیا بیعت کر لیں؟ معاویہ ایک فاسد فاجر ظالم، صحابہ کا قاتل، رسول اللہ کی آر کا دشمن اور ایک باغی شخصیت ہے۔ یہ میں قرآن سے، متواتر حدیث سے، خلفۂ راشدین کے قول و فعل سے، اور خود معاویہ کے قول و فعل سے، بخاری مسلم سے ثابت کر دیتا ہوں کہ معاویہ کے فاسد فاجر ظالم قاتل بادشاہ ہے۔ یہی تمہاری سب سے بڑی شکست ہے کہ تم معاویہ کا نام لے کر اس کا دفاع بھی نہیں کر پاتے۔ معاویہ کا نام اتنا تم لوگ گندا سمجھتے ہو کہ معاویہ کہو گے تو پھر ساری کتابیں کھل جائیں گی۔ یہ وہی ہے جس نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کے صحابہ کو قتل کروایا تھا۔ جب معاویہ کا دفاع نام لے کر کرو گے، لوگ پوچھیں گے یہ وہی ہے جس کو اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی۔ جب معاویہ کا نام لے کر تم دفاع کرو گے، لوگ کہیں گے یہ وہی ہے جس کی ماں نے رسول اللہ کے چچا کا جگر چبایا تھا۔ جب معاویہ کا نام لے کر دفاع کرو گے تو لوگ کہیں گے یہ وہی ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن ابو سفیان کا بیٹا۔ معاویہ کا نام لے کر دفاع کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ وہی ہے جس کا منڈا یزید مرنے سے 4 سال پہلے ہی صحابہ کے اوپر فوقیت دے کر یزید جیسے سور کو ممبر خلافت پر بٹھا گیا تھا۔ جب معاویہ کا نام لے کر دفاع کرو گے تو لوگ پوچھیں گے یہ وہی ہے نا جس نے فتح مکہ پر مغلوب ہو کر دار اسلام میں داخل ہوا اور بعد میں حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کر صحابہ کو قتل کیا۔ تم لوگوں کا معاویہ کا نام کی جگہ پر صحابہ کرام کہنا، تم لوگوں کی یہ کمزوری ہمیں پتہ ہے، کیونکہ معاویہ کا نام تم لوگ خود پسند نہیں کرتے لینا، کیونکہ اس کا نام لیں تو اس کے سارے کالے کارنامے کھل کے باہر آ جائیں گے۔
जी सवीर साहब, बात ये है जब कत्ल अमार हो चुका, जंगें हो चुकी, कत्ल के फतवे दिए जा चुके, ऐसा शख्स जो वाजिबुल कत्ल है उसके हाथ पे बैत करने वाले की शरीयत आप पहले बयान करें। उससे पैसे ले करके सुलह करने वाले किसी के बारे में आपको शरीयत के हुक्म जारी फरमाएं पहले, ठीक है। अब आपके साथ उसी ज़ुबान में इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। मुझे आपके बारे में, मैं तो कुछ और सोच रहा था, बहरहाल आज इस ग्रुप के अंदर आवाज़ हो गया। फिर आपने कहा है जी इमाम बुखारी रिवायतें लाई हैं। कौन कहता है? इमाम बुखारी जब चैप्टर कायम करते हैं बाब ज़िक्र अमीर मुआविया का, बाबुल मनाकिब के अंदर, तो जो है मुहद्दिसीन का बाब तर्जुमा मतलब बाब कायम करना किसी हदीस पर, ये उनके अकीदे की कासी करता है। ये तो मुहद्दिसीन के यहाँ एक मुतफ़िका असूल है। मुहद्दिसीन जिसको साहबी समझते हैं, जिसको इस मनाकिब काबिल समझते हैं, उसके नाम का चैप्टर अपने मनाकिब के चैप्टर में कायम करते हैं। और इमाम बुखारी ने अमीर मुआविया के मुतल्लिक चैप्टर कायम करके और उस पर हदीस दलील के तौर पर ला करके बात ही ख़त्म कर दी। ये तो आप हजरात है ना, बुखारी की किसी और चैप्टर में किसी और मौजू की रवायत। फिर तख्तुल फित्र बागी के बारे में मैंने आपको कहा कि तख्तुल फित्र बागी के अल्फाज मुदरज है, और इस रवायत के ऊपर मैंने आपसे ऑलरेडी बहस भी कर रखी है कि, और आपने तो आप ग्रुप में 14 बंदों ने तस्लीम किया था कि हाँ ये जो तख्तुल फित्र बागी के लफ्ज़ हैं ये इदराज है रवायत के अंदर। अब एक सनद सही वाली रवायत में अगर इदराज पाया जाए तो उन रवायत को मशकूक उसकी तो दलालत ज़न्नी हो जाती है, और ज़न्नी और सबूत दलील के साथ आप किसी को बागी और फासिक और फाजिर ठहराते रहेंगे, और फिर उस फासिक और फाजिर के हाथ पे बैत करना और फिर उनका आखिरी दम तक साथ देना। आप बिस्मिल्लाह करें ना, आपको मैं हदीसी किताबों से मैं भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैदान में पैसे लेकर सुलह करने वाले फिर सैयद शबाब अहले जन्ना कैसे हुआ? पैसे लेकर सुलह करता है तो वो फिर खलीफा राशिद कैसे हुआ? पैसे लेकर सुलह करता है तो फिर वो नबी का नवासा जन्नत के जवानों का सरदार कैसे हुआ? खुलकर सामने आओ। तुम हसन इब्न अली को करप्शन करने वाला और पैसों का लालची समझते हो। खुलकर सामने आओ, फिर हम तुम्हें साबित करेंगे कि मुआविया की औकात क्या है। आओ मैदान में सुलह हसन पर गुफ्तगू करने के लिए। माँ ने वो नास भी नहीं जना जो मुझसे सुलह हसन पर गुफ्तगू करके अपनी कोई एक बात भी साबित कर दे। आओ मैदान में खुलकर सामने आओ। पहले तुम बताओ कि पैसे लेने वाला सईदा शबाब अहले जन्नत से खारिज करो उसे। पैसे लेता है तो फिर वो जन्नती साहबी कैसे हो गया? पैसे लेता है रसूलुल्लाह का नवासा, अल्लाह के नबी ने उसको सैयद कैसे करार दिया? फिर ये सारी हदीसें झूठी हैं। वो पैसों का लालची करार दो, फिर मैं दिफा करूंगा। खुलकर सामने आओ, तुम्हारी औकात क्या है हमें पता चले। हमें ना सिखाओ। इमाम बुखारी ने मुनाकिब कायम ही नहीं किए। एक रवायत लेके आए, उसमें लिखा है जिक्र मुआविया, मुआविया का जिक्र किया, लोगों को बताया कि मुआविया का हमने जिक्र किया। और किस महीने में जिक्र किया? एक वितर पढ़ के भाग जाता था, ये जिक्र किया। और इमाम बुखारी ने ये साबित किया कि हमने मुआविया का अदम जिक्र नहीं किया। मुआविया का नाम भी लेकर आए, जिक्र भी लेकर आए, लेकिन ना कोई उसके मुनाकब कायम किए, ना कोई उसके बारे में अल्लाह के नबी की गायबी खबरों से कोई उसको कोई अच्छे अल्फाज बताए, ना कोई उसके मुनाकब बताए, फजीलतें बताई, कुछ नहीं बताया। पूरी बुखारी में मुआविया का जिक्र किया कि जिक्र मुआविया के लोग जान जाएं कि 20 साल मुसलमानों पर हुकूमत करने वाला एक बागी और एक जालिम बादशाह हमें भूला नहीं हुआ। उसका जिक्र करके ये नीचे लिख दिया कि देखो ये एक वितर पढ़ के भाग जाता था। ये जिक्र किया इमाम बुखारी ने। बाकी इमाम बुखारी ने वाह अम्मार तख्तलु का फियतुल बागिया लेकर आए। ये क्यों नहीं मानते? फिया बागिया मुआविया, फिया बागिया वाजिबुल कत्ल हज़रत अली ने करार दिया मुआविया को। अली जिसे वाजिबुल कत्ल करार दे, हम उसकी फजीलतें बयान करेंगे। उड़ा के रख दूंगा तुम्हारा फासदाना कीदा मुआविया के बारे में, ये तुम रसूलुल्लाह की आल के दुश्मनों की तारीफें करते फिरते हो। अच्छा, यजीद का अब्बा कह करके जी आप मेरी मुआविया का दिफा करेंगे, आपका एतराज़ है। कल आप नूह अलैहिस्सलाम के लिए भी ये बात करेंगे कि उनका बेटा जनाब अगर वो गुमराही पे चला गया तो आप उसकी वो बात आप थोपेंगे नबी के ऊपर। हज़रत साहब कोई दीन के अंदर भी ना कुछ असूल होते हैं बात करने के, और मेरे ख्याल में आपके यहाँ तो कोई असूल नहीं है। आप हज़रात तो एक रवायत उठा के उस पर से आप फतवा देते हैं, बाकी रवायात को छोड़ देते हैं। और इस बारे में भी आप हुक्म फरमाएँ कि आप कहते हैं वो इस काबिल नहीं कि उसे सहाबी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। और मुनाकिब के चैप्टर में इमाम तिरमिज़ी, इमाम बुखारी वो मेरी मुआविया के जिक्र का चैप्टर कायम करते हैं और उनके मुनाकिब को दलील के तौर पर हदीस भी लाते हैं। और आप मुझे बताएं फिर जो शख्स के बारे में आप ये हुक्म दे रहे हैं कि सहाबी नहीं और तमाम मुहद्दिसीन उनको रज़ी अल्लाह भी लिख रहे हैं, तो यार कम से कम आपको थोड़ा, आप वो गैरत है ना, गैरत नाम की चीज़, तो वो गैरत कर लो, ठीक है। ये सारी रवायतें आप तक पहुंची हैं ना, आप तक रवायतें पहुंची हैं, जिन मुहद्दिसीन ने ये लिखा है उन तक रवायतें पहुंची हैं। हसन इब्न अली के पास रवायत नहीं पहुंची थी। बात समझाई ना जी। इंसान
ہم تو کہتے ہیں معاویہ کا نام لے کر دفاع کرو، جب ہم معاویہ کا نام لے کر اس کی حرام کاریاں بتاتے ہیں تو تم کہتے ہو صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے۔ بھئی اس کا نام صحابہ کرام نہیں تھا، اس کا نام لو معاویہ، بس بات ختم۔ ہم نوح علیہ السلام کا نام نہیں لیتے فخر سے، تم بھی معاویہ کا نام لو۔ تم یہ نہ کہو کہ صحابہ کرام، اس طرح تو بات ہی مبہم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام میں تو ابو بکر بھی ہیں، ہم ابو بکر کو تو نہیں فاسد فاجر سمجھتے۔ صحابہ کرام میں تو علی بھی ہے، ہم حضرت علی کو تو نہیں فاسد فاجر سمجھتے۔ معاویہ کو ہم فاسد فاجر سمجھتے ہیں، تم کہو کہ آپ معاویہ کو فاسد فاجر سمجھتے ہو۔ معاویہ کا نام لے کر اس کا دفاع کرو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہہ دیتے ہو، وہ صحابہ کرام کا تو وہ قاتل ہے تمہارا باغی معاویہ۔ میں دوں گا جواب سر، میں دوں گا۔ اگر وہ شباب اہل جنہ کی آپ روایت پڑھیں گے نا تو اس کا جواب ہم دیں گے، یہ ہم سے پوچھیں، یہ آپ کا باطل عقیدہ اس میں فٹ نہیں ہوگا، یہ تو اعتراض ہمارا بنتا ہے۔ یزید باطل تھا تو اس کے ہاتھ پہ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی، اگرچہ لشکر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک بظاہر مجبوری کی حالت میں بھی تھے کہ 72 حضرات تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں، اور ایسی حالت میں تو شریعت کی کئی اور احکامات بھی ہیں، رخصت بھی ہے کئی معاملات میں، آگے چل کے انشاءاللہ میں بات بھی کروں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ حسین ابن علی نے بیعت نہ کر کے بتایا کہ جب سامنے حق نہ ہو تو پھر بیعت نہیں کرنی، گردن بھی کٹ جائے۔ اور حسن ابن علی کے پاس لشکر تھا، ایک بڑا لشکر لے کے آئے، اور اتنا بڑا لشکر کہ صحیح بخاری کی روایات کہتی ہیں، 2 روایتیں پیش کروں گا اس کے اوپر، کہ صحیح بخاری کی روایات میں سے ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ اتنا بڑا لشکر لے کے آئے کہ جو ہے امیر معاویہ کے لوگ کہنے لگے آج تو یہ لوگ ہمیں رون ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کیا، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ پھر تو خون ریزی ہو جائے گی، اور چونکہ خون ریزی کا ہم نہیں چاہتے تو اس لیے ہم صلح کے لیے 2 لوگ قریش کے بھیجو۔ پھر قریش کے 2 لوگ گئے، حسن ابن علی نے کہا کہ جناب پیسے ہمیں دے دیں اور ہم صلح کر لیتے ہیں۔ سر اگر امیر معاویہ کو باطل مانیں گے نا پھر حسن ابن علی بھی فتویٰ آئی گائے گا، اور یہ فتویٰ آپ لوگوں کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو خطا ہوئی وہ خطا اجتہادی ہے، اور وہ بھی جناب اور خطا اجتہادی کرنے والا بھی حق وہ نہ حق پہ نہیں ہوتا، حق پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اسے ایک اجر ہی ملے گا، تو اجر کرنے والے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا فاسق نہیں ہوگا، وہ جنت کے سرداروں کا سردار ہی ہوگا، وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہی ہوگا، ٹھیک ہے جناب۔ ہاں بات آ جائے گی نا، اچھا ادھر تو آپ کہتے ہو جی کہ تقتل الفئۃ الباغیہ، وہ باغی، اور اس کی حدیث کے آخری لفظ کیا ہے صحیح بخاری میں، وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اچھا جہنم کی طرف بلانے والوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے کا اکثر حکم بیان کریں آپ۔ ابھی تو آپ بسم اللہ آگے چلیں، آپ کو میں دکھاؤں گا کہ آپ جو روایتیں پیش کر رہے ہیں ان کے اوپر انہی محدثین کے متعلق انہوں نے کیا اقوال پیش کی ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ آپ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پہلے اس گروپ میں بات ہوئی تھی بڑی محبت کے ساتھ، میں سمجھا کہ آپ جو ہے فقط مرزا انجینئر صاحب کے سننے والے اور کچھ یعنی گمراہی کا آپ شکار ہیں۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ آپ ایک صحابی رسول کو صحابی نہیں سمجھ رہے، آپ کی کیا اوقات ہے بھائی؟ آپ کون ہو؟ آپ خواجی کو نہیں مانتے، نہ مانو، آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ حدیث سے استدلال کرو گے وہ جناب حجت ہو جائے گا جی۔ ساری باتیں ہم بتائیں گے۔ یزید اگر فاسد فاجر مانتے ہو تو معاویہ نے ایک فاسد فاجر کتے کو صحابہ پر فوقیت دی، تو پھر یہ مانو کہ معاویہ کی یہ غلطی ہے۔ بھئی معاویہ کی غلطی تو کوئی مانو نا، معاویہ کیا معصوم الخطا ہے؟ تمہارا رسول ہے معاویہ۔ معاویہ نے یزید، یا تو کہو کہ یزید بہت اچھا تھا حسین غلط ہے، تو اگر یزید کو برا سمجھتے ہو تو معاویہ نے تو یزید کو برا نہیں سمجھا۔ معاویہ نے تو 4 سال پہلے یزید جیسے سور کو صحابہ پر فوقیت دی ہے، تو معاویہ کی نظر میں صحابہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں حکومت دی جائے، معاویہ کی نظر میں یزید اس قابل ہے، اتنا اچھا، اتنا فضیلت والا ہے کہ اس کو حکومت دی جائے۔ تو کہو معاویہ کی یہ غلطی ہے، تم تو معاویہ کے نام کے ساتھ غلطی کیا، غلطانوں کا سرچشمہ ہے معاویہ، تمہاری حضرت علی حسن پر آئے گا۔ معاویہ کا باپ جو تھا وہ باطل تھا، اللہ کے نبی نے اس سے صلح نہیں کی، کافر سے صلح کر کے اللہ کے نبی مکے کی سرداری اس کو واپس دے رہے ہیں، تو معاویہ تو پھر بھی مسلمان کہلاتا ہے، تو فتویٰ کیسے آئے گا؟ کسی سے صلح کر لو تو کیا اس کی وہ ماتحت ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے معاویہ کے ابے سے صلح کی ہے، معاویہ بھی اس میں شامل تھا، جب دونوں باپ بیٹا بتوں کے پجاری تھے، مندر کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی نے ان سے صلح کیا اور مکہ بھی دیا ان کو، اور انہوں نے مکہ میں بھگوانوں کی مورتیاں رکھ کر دونوں باپ پتر جو ہے نا بھگوان کا پرشاد بانٹتے تھے۔ ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا، حلالی کو پیدا ہی نہیں ہوا جو صلح حسن کو امیر معاویہ کو باطل مان کر کے ڈیفائن کرے،
اور اسناد صحیح کے ساتھ ہم بات کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ اور ہاں موتا سے پیدا ہوا تو وہ تو خیر تک کے نوسی وہ چلتی رہتی ہے، اس کا تو ہم نہیں ہے۔ حلالی پتر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو حسن کی صلح کو ثابت کرے، اس پہ بات کرے، اور اس پہ بات کرتے ہوئے یہ کہے کہ امیر معاویہ وہ صحابی نہیں تھے، اور جو صحابی نہیں تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت کی پوری امت سونپ دی حسین ابن علی نے ایک جناب فاسق کے ہاتھ پہ۔ اور آج کا مولوی نا، آج کا مولوی اگر فاسق و فاجر ہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز نہیں۔ تو جناب مجھے بتاؤ، ناحق قتل کرنے والا، ہمارا قتل کرنے والا حسن ابن علی کو نہیں مانتا کہ ہمارا قتل ہو چکا ہے، اور ہمارا قتل ہو چکا صلح کر رہے ہیں؟ کمال ہے بھائی، شریعت کے اوپر صلح؟ کون سی شریعت یار؟ وہ کون سی شریعت ہے مجھے بتائیں کہ جو شریعت کربلا میں حسین ابن علی کو نہیں معلوم تھی کہ صلح ان شریعت میں میں صلح کر لوں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ذبح ہونے سے بچ جائیں گے؟